اے ایمان کے دعوے دارو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کا ترجمہ ہر شخص کے علم میں ہے، لیکن یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ قرآن حکیم میں ان الفاظ کے ذریعے سے خطاب کیا جاتا ہے اہل ایمان کو بھی اور منافقوں کو، اس لیے کہ جو منافقین تھے وہ بھی قانوناً مسلمان تھے، مسلمانوں کی جماعت میں شامل تھے، لہذا ان سے آپ پورے قرآن مجید میں، حالانکہ بڑی طویل بحثیں ان کے ساتھ جو ہے قرآن مجید میں نقل ہوئی ہیں، سورہ توبہ کا تو سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ منافقین سے متعلق ہے، سورہ نساء جس کی یہ بات کی صورت ہم پڑھ رہے ہیں اس کا بھی بہت بڑا حصہ منافقین سے متعلق ہے، لیکن کہیں ایک جگہ بھی پورے قرآن میں یا ایھا الذین نافقوا کے الفاظ نہیں آئے، اے منافقوں، یہ الفاظ پورے قرآن میں نہیں آئے، لیکن یہ ہمیں اصل میں دیکھنا ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا سے جو خطاب اس مقام پر ہو رہا ہے اس میں روح سکون کس کی طرف ہے؟ تو یہ ابھی تو میری طرف سے اس کو تسلیم کر لیجیے، اس کے بعد یہ بات واضح ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اس کا عام ترجمہ ہوگا جو کوئی بھی مرتد ہو جائے تم میں سے تمہارے دین سے۔ ارتداد جو ہے یہ دو طرح کا ہے، ایک یہ کہ کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کر کفر میں چلا جائے اعلانیہ طور پر، مرتد جس کی سزا اسلامی ریاست میں قتل ہے۔ ایک ارتداد ہے باطنی، معنوی، وہ اصل میں نفاق ہے، اس ارتداد کو آپ سمجھ لیجئے۔ آپ تصور کیجئے ایک شخص کا جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھلی لگی کہ بڑی صحیح باتیں ہیں، عمدہ باتیں ہیں، دل کو لگ رہی ہے، ذہن بھی قبول کر رہا ہے، لیکن یہ کہ جب وہ قبول کر کے آگے بڑھتا ہے اور پھر قدم قدم پر اس سے قربانی کے مطالبے ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اب میدان جنگ کی طرف چلو، نقد جان ہتھیلی پر رکھو، تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے قدموں میں لرزش پیدا ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہر کے بعد آباد ماں کشتی دہا بنداز نے، اب جو ہو سو ہو، ہم نے تو اپنی کشتی جو ہے دریا میں ڈال دی ہے، اب یہ کشتی اگر تیرے گی تو ہم تیریں گے، یہ ڈوبے گی تو ہم بھی ڈوبیں گے۔ یہ تو تھے مومنین صادقین جو ایک مرتبہ جب آ گئے ایمان کے دائرے میں تو دو قربانی دینی پڑی، دو تکلیفیں انہوں نے کھیلی برداشت، اور ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ لیکن کچھ روش ارادہ کے لوگ بھی ہوتے ہیں، عزیمت نہیں ہوتی، ہمت نہیں ہوتی، وہ دین بھی چاہتے ہیں لیکن دنیا سے بھی ہاتھ دھونے کو تیار نہیں، دنیا کا نقصان بھی انہیں گوارا نہیں، چاہتے کہ آخرت بھی ملے اور دنیا بھی ہماری عیش و آرام میں گزر جائے، اس کے لیے ہمیں کوئی قربانی نہ دینی پڑے، کوئی مشقت نہ جھیلنی پڑے۔ ایسے لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر پھر پسپائی اختیار کرتے ہیں۔ ارتداد کے لفظ کی معنی ہے پسپائی اختیار کرنا، رد کا یردو کو معنی ہے کسی کو موڑ دینا، ارتداد اسی سے باب افتعال بنا ہے، خود لوٹنا، پلٹنا، یعنی آدمی بجائے آگے بڑھنے کے پیچھے ہٹنے شروع ہو جائے۔ اس کی 3 سٹیجز تھی۔ پہلی سٹیج یہ تھی اگر کوتاہی ہو گئی اعتراف کر لیا، حضور سے آ کر درخواست کی کہ آپ اللہ سے ہمارے استغفار کریں، کمزوری کا ہم سے مظاہرہ ہو گیا، حضور بھی ان کو معاف کر دیتے تھے، اللہ سے استغفار بھی کرتے تھے، تو اس کو تو نفاق نہیں کہتے، یہ ضعف ایمان ہے جو کسی بہت مخلص صاحب ایمان پر بھی کبھی کسی وقت جو ہے وہ لاحق ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر 3 نہایت مخلص صحابہ کا ذکر آتا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی لمبی حدیث ہے بخاری شریف کی، ان سے بھی خطا ہو گئی، انہوں نے آ کے اعتراف کیا، پھر انہیں اللہ کے رسول نے سزا دی، سوشل بائیکاٹ، 50 دن کا مقاطعہ۔ لیکن یہ کہ کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بار بار جب آ کر وہ معذرت کرتے ہیں تو اب انہیں ذرا شرم آنے لگتی ہے، اب وہ جھوٹے بہانے بنانے شروع کر دیتے ہیں۔ حضور میں تو بس چلنے کے لیے تیار تھا، بالکل میں نے تیاری بھی کر لی تھی، اچانک میری اہلیہ بیمار ہو گئی ہے، بڑی شدید بیمار ہے اور کوئی بھی ایمانداری کرنے والا نہیں ہے، لہٰذا مجھے اجازت دے دی۔ جھوٹے بہانے بنانا، جب یہ جھوٹے بہانے شروع ہوئے تو اب گویا کہ نفاق کی پہلی سٹیج کا آغاز ہو گیا۔ اسی لیے آپ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں بھی، پھر سورہ منافقون میں بھی سب سے بڑا وصف ان کا شمار ہوتا ہے وہ جھوٹ ہے، اور بخاری اور مسلم کی جو روایات ہیں آیت المنافق ثلاث، یا یہ کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو کسی میں ہے تو وہ کٹر منافق ہے، ان میں سب سے پہلے ہے وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرے جھوٹ بولے۔ اس کے بعد اگلی سٹیج آئی، انہوں نے دیکھا لوگ کچھ مسکرانے لگتے ہیں کہ یہ صاحب جو ہے ہر موقع پر ان کے پاس کوئی عذر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے، تو پھر وہ جھوٹی قسموں کے ذریعے سے وہ کسی طریقے سے اپنی بات کو باور کرانا چاہتے ہیں۔ اس کا ذکر بھی سورہ منافقون میں ہے، اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اور اللہ کے راستے سے رک گئے۔ اس کے بعد پھر اگلی سٹیج جو تھی فائنل، یہ پہلی 2 سٹیجز ایسی ہیں جیسے ٹی بی کی 3 سٹیجز مشہور ہوتی تھی ایک زمانے میں۔ فرسٹ سٹیج میں ہے تو بہت آسانی سے علاج ہو جائے گا، سیکنڈ میں بھی ہے تو بھی علاج ہو سکتا ہے، تھرڈ سٹیج میں جانے کے بعد سمجھتے تھے کہ لا حاصل ہے، اب تو دن گنے جائیں گے۔ اسی طریقے سے تھرڈ سٹیج پہ وہ آتی تھی منافقت کی کہ اللہ کے رسول اور اہل ایمان سے دشمنی پیدا ہو جاتی تھی،
ہم العدو فاحذرهم قاتلهم اللہ انا یؤفکون. یہ سورہ منافقون کے الفاظ ہیں. اے نبی کے لوگ اصل دشمن ہیں، یہ مارے آستین ہیں، یہ اندر سے ڈنک مار رہے ہیں. باہر کے دشمن کا مقابلہ آسان ہے اور ان کا صد بات مشکل. اب یہ جو منافقین تھے مدینے کے، ان کے بارے میں ایک بات اور سمجھ لیجیے. یہ اصل میں زیر اثر تھے یہود کے. مدینے کی یہ تاریخ آپ کے سامنے رہنی چاہیے. مدینے کے اصل آباد کار جو ہے وہ اہل عرب نہیں تھے بلکہ یہودی تھے. یہ جو ڈایاسپورا ہوا تھا ان کا سن 70 عیسوی میں، جب انہیں فلسطین سے ملک بدر کیا گیا تو جس کا جہاں سینگ سمایا چلا گیا، یہ 3 قبیلے آ کر مدینے میں آباد ہو گئے. مدینہ آباد کرنے والے اصل یہودی تھے. اس کے بعد جب کہ یمن میں سیلاب آیا، وہاں تباہی آئی، تو وہاں سے جو قبیلے نکلے ان میں سے 2 یمن کے قبیلے اوس اور خزرج آ کر آباد ہو گئے مدینے میں. اس طرح یہ 5 قبیلے ہو گئے. اصل عرب قبیلے تھے اوس اور خزرج، اور یہودی قبائل تھے یہ 3، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. یہ 5 قبیلوں کا ایک شہر تھا. اور ذہن میں رکھیے، کنٹراسٹ ذہن میں رہے کہ مکہ ایک قبیلے کا شہر تھا. وہاں صرف قریشی ہوگا یا قریشی کا حلیف ہوگا یا قریشی کا غلام ہوگا، چوتھا کوئی آدمی مکے میں نہیں ہو سکتا، ناممکن. لیکن یہاں 5 قبیلے تھے. اب ان میں ظاہر بات ہے کہ یہ اوس اور خزرج وہ قبیلے تھے جن کے پاس نہ کوئی کتاب آسمانی، نہ کوئی شریعت، نہ لکھنے پڑھنے کا کوئی رواج. اور یہودی تھے صاحب کتاب، تورات ان کے پاس، شریعت ان کے پاس، پڑھنے لکھنے کا رواج ان کے پاس، ان کے فقہاء، ان کے علماء، ان کے مفتی حضرات. تو ظاہر بات ہے کہ وہ بہت تھا تمدن کے اعتبار سے. یہودی بہت متمدن ہے، تعلیم یافتہ ہے، بہت مہذب ہے، جبکہ ہم عرب جو ہے ہم تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں. اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے اوس اور خزرج کے یہ ان کے زیر اثر تھے، مرغوب بھی تھے، اور یہ کہ ان کی تمدنی جو ترقی تھی اس سے متاثر بھی تھے. اور اسی کی بنا پر ان کے بہت سے تعلقات قائم ہو گئے تھے، خلیفانہ تعلقات، دوستانہ تعلقات اوس و خزرج کے لوگوں کے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ کے لوگوں کے ساتھ. اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر، تو آپ نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو تاریخ انسانی میں واقعہ یہ ہے کہ بڑے بڑے اسٹیٹس مین جو ہے وہ رشک کرتے ہیں کہ کس قدر مناسب قدم تھا حضور نے جو اس کو اٹھایا. منگومری واٹ کو اگر آپ پڑھیں تو کتنی کچھ تعریف اس نے کی ہے کہ ان تینوں یہودی قبیلوں سے آپ نے پیکٹ کیا میثاق مدینہ کہ اگر مدینہ پر باہر سے کوئی حملہ ہوگا تو ہم مل جل کر ایک امت ہو کر دفاع کریں گے. امت ایک اس معنی میں نہیں ہو گئے تھے، ایک امت کافر ہے، ایک امت مسلمہ ہے، وہ اس معنی میں امت نہیں، دفاع کے اعتبار سے ایک امت ہے. لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے تینوں قبیلوں نے ایک ایک کر کے اس پیکٹ کی خلاف ورزی کی، سازشیں کی، حضور کے خلاف ریشہ دوانیاں کی، قریش کو سازش کر کر کے چڑھا کر لاتے رہے. لہٰذا ایک ایک کر کے ان کے ساتھ وہ پیکٹ ختم ہوا. غزوہ بدر کے فوراً بعد بنو قینقاع کو نکالا گیا مدینے سے. غزوہ احد کے فوراً بعد بنو نذیر نکالے گئے جن کا ذکر سورۃ الحشر میں ہے، اور بنو قریظہ کا خاتمہ ہوا ہے غزوہ احزاب کے بعد جس کا ذکر سورہ احزاب میں. لیکن یہ جو لوگ تھے کہ جو ان کے زیر اثر تھے، اوس اور خزرج کے لوگ ایمان لے آئے، ان کے چودھری، ان کے بڑے بڑے لوگ ایمان لے آئے، اور سب لوگوں نے سمجھ لیا کہ پورا قبیلہ ایمان لے آیا. اس سب کے دنوں میں ایمان جاگوری نہیں ہوا تھا، اور خاص طور پر جو ان کے روابط تھے، تعلقات تھے، دوستیاں تھیں. تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ کوئی بڑا گھنا جنگل ہو تو اس میں ایک تو درخت ہوتے ہیں اونچے اونچے، ایک انڈر گروتھ ہوتی ہے اس کے نیچے، جھاڑیاں ہیں، جھاڑ ہیں درختوں کے نیچے. تو یہ یہود کے جو اداور درخت تھے وہاں پر موجود، ان کے نیچے انڈر گروتھ کی حیثیت سے یہ نفاق کے پودے، نفاق کی جھاڑیاں، یہ جھاڑ جھکاڑ جو ہے نفاق کا، یہ ان کے زیر اثر. اب جب یہ کشمکش اس انتہا کو پہنچ گئی، جب یا تو ادھر یا ادھر جو جدوجہد ہو رہی تھی غلبہ دین کے لیے، جو جہاد کر رہے تھے حضور اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وصلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ اس کرٹیکل اسٹیج پر پہنچ گیا معاملہ، جب یا ادھر یا ادھر، تو ان کی جان پر بن گئی کہ ہم اپنے دوستیاں، اپنے تعلقات، اپنے ان کے ساتھ حلیفانہ روابط، ہمارے جو بھی ہے خاندانی ان کے ساتھ مراسم چلے آ رہے ہیں، یہ کیسے توڑیں؟ یہ ہے پس منظر اصل میں کہ جس میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں. بلکہ آج تو ہم 3 آیتیں کیونکہ معین کر دیا گیا تھا تو میں وہیں سے درس شروع کر رہا ہوں، لیکن نوٹ کیجیے اس رکوع کی 6 آیتیں ہیں. پہلی 3 آیتوں میں سے میں صرف آپ اس کو پہلا لفظ سناؤں گا، باقی اس کے بعد جو ہے اس کے بارے میں گفتگو کروں گا اختتام پر، اس لیے کہ وہ اس وقت کے حالات کے اعتبار سے قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے. اس رکوع کی پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانه منهم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، یہودیوں اور عیسائیوں کے اپنے دوست پشت پناہ حمایتی مت بناؤ. وہ ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، پشت پناہ ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے پروٹیکٹرز ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنكُمْ، اس سے زیادہ سخت دھمکی آئی نہیں ہے قرآن میں. جو کوئی بھی تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ،
اللہ کے نزدیک وہ انہی میں سے شمار ہوگا، وہ مسلمان شمار نہیں ہوگا، وہ یہودی یا نصرانی شمار ہوگا۔ سخت ترین الفاظ شاید ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ہے اصل پس منظر۔ اس پس منظر میں اب دو لوگ اس دوراہے پر آ کر چھٹک گئے تھے۔ میں نے عرض کیا تھا یا تو ایک انسان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ ہر کے بعد بعد اب ہو تو ہو، تاریخ جو برکنارہ اندو سفینہ سوخت، تاریخ نے جب کہ ہسپانیہ کے ساحل پر اتر گئے اپنی کشتیاں جلا دی تاکہ کسی کے دل میں خیال بھی نہ آ سکے کہ واپس جا سکتے، اب تو یہیں پر مریں گے یا یہیں پر اللہ کی قدیم جو ہے غالب کریں گے۔ وہ ایک تو لوگ وہ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو ٹھٹک کر کھڑے رہ جاتے، چلے نہ چلے، بڑھے نہ بڑھے، ہمت کرے نہ کرے، ان کے اندر وہ ذوف ارادے کی قوت نہیں، عظیمت نہیں، ہمت نہیں، حوصلہ نہیں، بالکل یکسو نہیں ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں تو آخرت درکار ہے، دنیا سے کوئی سروکار نہیں۔ جب تک یکسو نہ ہو آدمی تو پھر وہ ٹھٹک کر کھڑا ہوتا ہے، وہ پیچھے ہٹتا ہے، کیونکہ جو لوگ ان کے اندر خلوص و اخلاص ہے وہ آگے بڑھتے ہیں دشمن کے مقابلے کے لیے، یہ پیچھے ہٹیں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے پیچھے ہٹیں گے۔ یہ ارتداد معنوی ہے، ارتداد قانونی نہیں۔ قانونی ارتداد تو یہ ہے کہ کوئی شخص کھلم کھلا عیسائی ہو جائے، کوئی شخص کھلم کھلا، جیسے آپ کو معلوم ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ہجرت حبشہ کر کے گئی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ، تو ان کا شوہر وہاں جا کر عیسائی ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ جب مرتد ہو گیا تو نکاح ختم ہو گیا۔ پھر حضور نے پیغام بھیجا ہے، اس لیے کہ آخر ابو سفیان کی صاحبزادی تھی، وہ کہ قریش کے بڑے اونچے گھرانے کی، تو حضور نے پیغام بھیجا ام حبیبہ کو، اور حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح پڑھایا غائبانہ، حضور مدینے میں نکاح وہاں ہو رہا ہے حبشہ میں، اور نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی اپنی طرف سے مہر ادا کی۔ تو یہ ارتداد ایک قانونی ارتداد ہوتا ہے کہ ایک شخص کھلم کھلا عیسائی ہو جائے، یہودی ہو جائے، ہندو ہو جائے، سکھ ہو جائے، پارسی ہو جائے، اور اسلامی ریاست اگر قائم ہے تو اس کی سزا قتل۔ لیکن یہ ہے ارتداد قانونی، ارتداد ظاہری۔ ایک ہے نفاق، ارتداد معنوی، پیچھے تو ہٹ گئے لیکن اسلام کا جو اوپر لیول ہے وہ لگا ہوا ہے۔ اس کی میں بہترین مثال دیا کرتا ہوں، بہت عرصہ ہو گیا ان چیزوں کو۔ جیسے کہ کوئی شیطان ہے، دیمک اسے لگ گئی ہے، وہ دیمک کو بھی اللہ نے کیا کیا ہے چھوٹا سا، لیکن اتنی سمجھ دے رکھی ہے کہ وہ شیطان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کرتی ہے، اوپر جو ہے دنیا چھوڑتی جاتی ہے، دیکھنے والوں کو پتہ نہ چلے کہ اندر سے کھوکھلا ہو گیا، شاید اندر سے کھا جائے گی، یا دروازے کی پاکٹ ہے وہ اندر سے کھا جائے گی لیکن اوپر سے نظر نہیں آئے گا۔ وہ تو جب اچانک شیطان گرے گا معلوم ہوگا کہ یہ تو در حقیقت اس کو کھا لیا دیمک نے، بلکہ یہی واقعہ جا کے حضرت سلیمان کے ساتھ ہوا تھا۔ یعقوب بن سعدہ، ان کا جو عصا تھا اسے دیمک چڑھ کر گئی، لیکن وہ کھڑے رہے، اور وہ جب گرے ہیں تب لوگوں دلوں کو معلوم ہوا کہ لوگ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ سلیمان زندہ ہے اور ہماری نگرانی کر رہے ہیں، معلوم ہمارے پاس غیب کا کوئی علم نہیں۔ بہرحال یہ نفاق ہے، دیمک کی طرح ہے، اندر سے ایمان کو کھوکھلا کر دیا، وہ کفر ہو گیا۔ جیسے سورہ منافقون میں کہا گیا ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم، یہ ایمان تو لائے تھے لیکن پھر انہوں نے کفر کیا، اور اب ان کے دلوں کے اوپر مہر کر دی گئی ہے، اب یہ تفقہ اور اصل فہم انہیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے کہ اندر سے کھوکھلے ہو گئے لیکن اوپر سے مسلمان ہے، وہ ہے جن سے خطاب ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اس میں ایک اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی ہے، اللہ عن قریب ایسے لوگوں کو لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کرے گا۔ یعنی تم یہ نہ سمجھو کہ یہ صاحبان تمہارے اٹھائے ہوئے اٹھا ہوا ہے، تم اگر ہٹ جاؤ گے تو یہ گر جائے گا، اللہ کا دین ہے، اللہ تمہیں ہٹائے گا کسی اور کو لے آئے گا، تم مردود ہو جاؤ گے، راجہ درگاہ حق ہو جاؤ گے، جیسے کہ سورہ محمد کی آیت میں فرمایا گیا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، ہم نے تمہیں چنا ہے، واجتباکم، تمہیں پسند کر لیا ہے، تمہیں اونچا رتبہ دیا ہے، لیکن اگر تم پیٹ دکھا دو گے ہم تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور قوم کو لے آئیں گے، ہماری قوت تخلیق ختم تو نہیں ہو گئی۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر تم یہ راستہ چھوڑ دو گے، اللہ اور اس کے رسول کی مدد نہیں کرو گے، دین کے لیے سرفروشی، جانفشانی، قربانی کا معاملہ نہیں کرو گے، اللہ اور اوپر لے آئے گا تمہاری جگہ۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، ایسے لوگوں کو لے آئے گا۔ اب یہاں جو الفاظ آئے ہیں اور یہ تین اعتبارات سے، یہ ہے اصل میں جس کے لیے ہمارے ساتھیوں نے آج اس درس کے لیے ان آیات کو منتخب کیا ہے۔ یہ مقام اس اعتبار سے بہت پیارا مقام ہے، اس میں تین ڈائمنشن سے اللہ کی محبوب شخصیتوں کے کردار کا جائزہ لیا گیا۔ پہلی ڈائمنشن کیا ہے؟ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اس سے محبت کرے گا۔